وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے ان مع العسر یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے سورہ الم نشرح لک صدرک اس سورت کے شروع کی 4 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں ان انعامات میں سے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، یا اس سے مراد سینہ مبارک کو چاک کرنا ہے جیسے کل وضاحت گزر چکی ہے۔ اور ان انعامات میں سے اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ کہ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اس بوجھ سے مراد یا تو وحی آنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے راہ حق کو تلاشنے کا جو ایک بوجھ تھا، حق مل نہیں رہا تھا اور اس کی بڑی شدت کے ساتھ تلاش جاری تھی، طبیعت پر بڑا ایک بوجھ تھا کہ کیسے اللہ رب العالمین کو کما حقہ راضی کیا جائے، کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی اتار کر یہ بوجھ آپ کا اتار دیا، یا بعض مفسرین کے مطابق اس بوجھ سے مراد قرآن کریم اور وحی اترنے کی صورت میں جو ایک بوجھ تھا، ایک ذمہ داری کا احساس تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بڑی ذمہ داری محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے وہ ذمہ داری آپ کے لیے آسان کر دی اور آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام من وعن آگے پہنچایا۔ اور تیسرا بڑا انعام جس کا ذکر ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی شان بلند کی، آپ کا مقام بلند کیا۔ یعنی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کی باتیں سننی پڑی، الٹے سیدھے القابات سننے پڑے۔ جب آپ نے خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام بلند کر دیا۔ اس مقام کو بلند کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اب جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کا تذکرہ آتا ہے، تو اللہ نے آپ کی شان بلند کر دی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان انعامات کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان انعامات جو اللہ نے آپ پر انعامات کیے ہیں، اگر ان انعامات پہ غور کیا جائے تو یہ ایک حقیقت واضح ہوتی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے 2 دفعہ فرمائی ہے تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے۔ یہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے
اور اس اصول کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو شروع کی آیات جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ نعمتیں در حقیقت اس اللہ رب العالمین کی جو ایک سنت مبارکہ ہے کہ اللہ نے مشکل کے بعد آسانی ضرور کرنی ہوتی ہے، تو یہ جو شروع کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات ہیں، یہ انعامات اس اصول کی اور اس سنت کی عملی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام علیہم السلام کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہے، تو آپ کی آزمائش سب سے زیادہ ہوئی۔ تو جب آپ نے اس مشکل کو، اس آزمائش کو صبر کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ نے آسانی کر دی۔ تو گویا کہ شروع کی آیات میں اللہ رب العالمین نے عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ کس طرح آزمائش کے بعد، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، مقام ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں۔ عملی نمونہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اصول بھی بیان کر دیا کہ یہ بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہر شخص کے لیے ہے۔ مشکل کے بعد آسانی ہوگی، مشکل کے بعد آسانی ہوگی، کبھی بھی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر اس میں کوئی ضعف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ارد گرد پتھر تھے بہت زیادہ، آپ نے فرمایا کہ اگر مشکل کسی پتھر کے اندر بھی گھس جائے تو آسانی آئے گی، اور اس پتھر کے اندر گھس کر مشکل کو نکال کر باہر کرے گی اور اس کی جگہ آسانی آ جائے گی۔ تو آسانی آنا اتنا لازمی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، مشکل کے بعد آسانی لازماً آ کر رہتی ہے۔ علیکم السلام۔ اور پھر ان آیات کریمہ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مشکل کم ہوتی ہے، آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کل آپ کو گرامر کی روح سے واضح کیا تھا کہ پہلا العسر یہ تو پراپر ناؤن ہے، معرفہ ہے، الف لام معرفہ بنانے کے لیے ہے پہلی آیت میں، لیکن دوسری آیت میں العسر کے ساتھ جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کا الف لام ہے گرامر کی روح سے، اور عہد ذہنی کا جو الف لام ہوتا ہے وہ در حقیقت پچھلی کسی بات کے تکرار کے لیے آتا ہے۔ ذہن کے اندر جو چیز موجود ہے، اس ذہن میں موجود چیز کی تکرار کے لیے، اس ذہن میں موجود چیز کی وضاحت کے لیے، یہ عربی زبان کا معروف قاعدہ ہے کہ الف لام کے 3 معنی ہیں، ان 3 معنوں میں سے ایک معنی جو ہے وہ الف لام کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے، جس طرح پہلی آیت میں، یا پھر الف لام جو ہے وہ عہد ذہنی کے لیے، یعنی پیچھے کوئی بات چلی آ رہی ہے تو الف لام کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو گویا کہ پچھلی ہی بات کی تکرار ہوگی، پچھلی ہی بات کی وضاحت ہوگی، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمل میں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا جو گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر ہم نے مبعوث فرمائے ہیں وہ اسی طرح اللہ کے نبی ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اللہ کے نبی تھے۔ اور اگلی آیت میں ہے فعصى فرعون الرسول، پھر نافرمانی کی فرعون نے رسول کی۔ اب یہاں رسول کے ساتھ الف لام ہے، یہ الف لام کیا معنی دے رہا ہے؟ یہ عہد ذہنی کا معنی دے رہا ہے، یعنی جس رسول کا پیچھے ذکر ہوا تو اس رسول کی بات ہے، اس الف لام کو عہد ذہنی کا کہتے ہیں۔ جس طرح پیچھے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اور ان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فرعون نے الرسول کی نافرمانی کی، تو یہاں الرسول سے مراد وہ رسول جس کا پیچھے ذکر ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ مراد ہے۔ اس الف لام کو عہد ذہنی کیا کہتے ہیں۔ تو یہ الف لام سے مراد یہ نہیں ہے کہ پچھلی آیت میں تو ہے، میں آپ کے سامنے آیت کر دوں تاکہ آپ کے سامنے بات مزید واضح ہو جائے۔ فعصى فرعون الرسول، سورہ مزمل آیت نمبر 15 اور 16،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جو تم پر گواہی دینے والا ہے۔ اس رسول سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور الیکم سے مراد اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیے ہے اہل مکہ کو، جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہے۔ یہ سورہ مزمل مکی صورت ہے۔ ہم نے تمہاری طرف اے اہل مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین طور پر تو اہل مکہ کے لیے نبی بنے، اور آپ کی رسالت ویسے تمام دنیا کے لیے تھی۔ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے کہ اسی طرح رسول ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اب یہاں رسول سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، فعصا فرعون الرسول، بس نافرمانی کی فرعون نے الرسول، اس رسول کی۔ اب یہاں رسول سے مراد کوئی نیا رسول نہیں لے سکتے۔ یہاں رسول میں جو الف لام ہے نا، یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، یعنی یہ پچھلی آیات میں موجود کسی نبی کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس رسول سے کوئی نیا نبی مراد نہیں لے سکتے، پچھلے رسول کا تکرار مراد لیں گے، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی۔ تو بس نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی جس کا پیچھے ذکر ہوا، پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، تو یہ آیت نمبر 16 میں الرسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی۔ تو الف لام کا ایک معنی، الف لام کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے، اور الف لام عہد ذہنی کے لیے آتا ہے۔ اور تیسرا جو الف لام کا معنی ہے وہ ہے جنس، کسی واحد کے ساتھ الف لام آ جائے تو وہ واحد لفظ جو ہے پوری جنس کا معنی دیتا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ یعنی ایک چیز کا ذکر ہو لیکن ساتھ الف لام آ جائے تو وہ ایک چیز مراد نہیں ہوتی، پوری جنس مراد ہوتی ہے۔ مثلا لفظ انسان ہے، تو اگر انسان کے ساتھ الانسان آ جائے، انسان کا مطلب ایک انسان، کیونکہ اس کی جمع الناس ہوتی ہے، یا اس کی جمع اناسی ہوتی ہے، اناسی، انسان کی جمع اناسی یا الناس، انسان واحد ہے۔ لیکن جب انسان کے ساتھ الف لام آ جائے تو پھر اس سے ایک انسان مراد نہیں ہوتا، انسانوں کی پوری جنس مراد ہوتی ہے۔ اگر لفظ جن ہو، لفظ جن یہ واحد ہے، تو اگر جن کے ساتھ الف لام آ جائے تو پھر اس سے جنوں کی پوری جنس مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح حمد ہے، تو الف لام آ جائے حمد کے ساتھ تو الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ہم معنی کرتے ہیں عام طور پر ہر قسم کی تعریف، حالانکہ حمد تو واحد ہے، تو واحد سے ہر قسم کی تعریف کیسے مراد دی جائے؟ تو یہ الف لام جنس کا ہوتا ہے، یعنی تعریف کی جتنی اقسام، جتنی اجناس، جو بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو الف لام کے 3 معروف معنی ہیں گرامر کی روح سے۔ تو ان مع العسر یسرا، یہ جو دوسری آیت میں العسر ہے، اس میں الف لام عہد ذہنی کا ہے۔ اس العسر سے مراد وہ پہلا العسر ہے، اور پہلی آیت میں جو العسر ہے وہ اس میں الف لام پراپر ناؤن کے لیے ہے۔ تو دونوں العسر سے مراد ایک ہی ہے، جس طرح یہ سورہ مزمل کی آپ کو مثال پیش کی ہے، فعصا فرعون الرسول، اس رسول سے، اور کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اس رسول سے ایک ہی رسول مراد ہے۔ بالکل اسی طرح فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، دونوں عسر سے ایک ہی عسر مراد ہے۔ لیکن اب لفظ یسرا دونوں آیتوں میں، پہلی آیت میں بھی یہ الف لام نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، اگلی آیت میں بھی اس پہ الف لام نہیں ہے، تو یسر سے مراد ایک آسانی نہیں ہے، اس سے الگ الگ آسانیاں مراد ہیں، 2 آسانیاں مراد ہیں۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کی وضاحت میں کل میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں ہے، حضرت عمر کی ہے، اور حضرت عمر اور جو صحابہ کرام عام طور پر کوئی اس قسم کی بات فرمائیں تو وہ اپنی طرف سے بیان نہیں فرماتے، وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز سنی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کو لکھا کہ آپ نے مجھے روم کی طرف بھیجا ہے، تو بہت بڑی تعداد ہے ان کی اور ان سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے یہ چیز حضرت عمر کو لکھ کر بھیجی، موطا امام مالک میں موجود ہے، تو حضرت عمر نے ان کو جواب میں بھیجا کہ کسی بندے پر کوئی بھی مشکل آتی ہے، یجعل اللہ لہ بعدہ فرجا، اللہ اس مشکل کے بعد لازماً آسانی لاتے ہیں۔
وَإِنَّهُ لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، کبھی بھی ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. گویا کہ ایک سختی کے ساتھ دو آسانیاں ضرور ہوتی ہیں، اور ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، دو آسانیاں ایک سختی پر غالب رہتی ہیں. تو اس سے مراد یہی سورہ علم نشرح کے اندر جو العسر، جو دوسرا العسر ہے وہ بھی پہلا ہی مراد ہے، وہ ایک ایک مشکل ہے، اور یسر میں الف لام نہیں ہے دونوں آیتوں میں، تو یہ دو الگ الگ آسانیاں ہیں. تو گویا کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. اور حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو فرمایا کہ ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی. اگر تمہیں مشکل ہے روم کے ساتھ جنگ میں تو صبر کرو، حوصلہ کرو، اللہ سے مدد کی امید رکھو. اللہ اس کی جگہ پہ دو آسانیاں، دو راحتیں ہیں اللہ نصیب فرمائیں گے. اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا. اور پھر کل وقت ختم ہو گیا تھا، میں نے صرف اشارہ ہی کیا تھا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ العسر دونوں آیتوں کے اندر معرفہ ہے، اور یسر دونوں آیتوں کے اندر نکرہ ہے. معرفہ کے اندر افراد کم ہوتے ہیں اور نکرہ کے اندر بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، نکرہ اور معرفہ، کامن ناؤن، پراپر ناؤن. مثال کے طور پر ہم لفظ مدینہ بولیں تو یہ کامن ناؤن ہے. مدینہ کا مطلب کوئی بھی شہر عربی زبان میں. اور اگر المدینہ بولیں تو اس سے مراد خاص شہر ہے. مدینۃ الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. تو المدینہ کے اندر اتنے افراد، اتنے شہر نہیں آتے جتنے مدینہ کے اندر آتے ہیں. مدینہ تو کسی بھی شہر کو کہا جا سکتا ہے. مدینہ کے ہیں تو مدینہ کے افراد، مدینہ کے اندر آنے والے شہر بہت زیادہ ہیں. ساری دنیا کے شہر ہم اس کو مدینہ کہہ سکتے ہیں لغوی معنی، شہر کے معنی میں. لیکن جب المدینہ کہیں گے اس سے مراد خاص مدینہ، خاص شہر مراد ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اسی طرح رجل کہیں تو کوئی بھی آدمی، دنیا جہاں کے تمام مرد وہ رجل کے اندر آ سکتے ہیں. تو رجل کے اندر اربوں افراد آ سکتے ہیں، سارے مرد. وہ ہے کہ رجل کے تحت آنے والے افراد بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر الرجل کہا جائے گا تو اس سے ہر قسم کا انسان مراد نہیں ہوگا، اس سے خاص انسان مراد ہوگا. اس میں کم لوگ آ سکیں گے. جیسے میں نے آپ کو کل مثال دی تھی، اگر رجل کہا جائے کوئی بھی آدمی، اور اگر رجل کے بجائے کسی شخص کا نام لے لیا جائے، خالد. اب خالد بھی آدمی کا نام ہے، لیکن اب ہر آدمی کو خالد نہیں کہا جاتا. ہاں ضروری نہیں دنیا کے اندر ایک خالد ہو، ممکن ہے دنیا کے اندر ہزاروں خالد ہوں، 1000 خالد ہوں، یا 10,000 خالد ہوں. تو اگر دنیا کے اندر خالد 10,000 لوگوں کا نام ہے بالفرض آج، تو رجل جو ہے یہ دنیا کے اندر اربوں لوگوں کو رجل کہا جا سکتا ہے. تو رجل کے اندر آنے والے افراد بہت زیادہ ہیں، اربوں ہیں. اور خالد کہہ لیں اس کے اندر آنے والے افراد کتنے کم ہیں رجل سے. تو معرفہ کے اندر آنے والے افراد کم ہوتے ہیں اور نکرہ کے اندر آنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مشکل کا ذکر معرفہ کے ساتھ فرمایا ہے اور آسانی کا ذکر نکرہ کے ساتھ فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل تھوڑی ہوتی ہے اور آسانی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں، کم از کم دو آسانیاں ہیں، اس دو سے بھی زیادہ آسانیاں ہو سکتی ہیں. دونوں آیتوں میں مشکل ایک ہی ہے، لیکن آسانی یسرا یہ نکرہ ہے. تو ایک مشکل کے ساتھ 10، 20، سینکڑوں آسانیاں ہو سکتی ہیں اس آیت کریمہ کی روح سے، کیونکہ یہ نکرہ ہے یسر. العسر نکرہ نہیں ہے. یہ بہت نکتے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عسر کو معرفہ بیان کیے اور یسر کو نکرہ بیان کیے. یہ مشکل کے بعد آسانی کب آتی ہے ہمیں یہ نہیں پتہ. آسانی کب آتی ہے یہ کوئی طے نہیں ہوتا کہ فوراً بعد آسانی آ جانی ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد آنی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے اور ہمیں خندہ پیشانی سے
صبر اور حوصلہ کے ساتھ اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے. لیکن اگر آسانی مشکل آ جائے تو اس پہ صبر کر کے خندہ پیشانی سے برداشت کر کے حوصلہ کر کے آسانی کے انتظار میں رہنا چاہیے. آسانی ضرور آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے، تو اس آسانی کے انتظار میں ہمیں رہنا چاہیے. اور زیادہ تر یہ آسانی کب آتی ہے؟ جب مشکل اپنی ایک انتہا کو پہنچ جاتی ہے نا، جب وہ برداشت سے باہر ہونے لگتی ہے، اس وقت آپ سمجھیے کہ بس آسانی بالکل قریب ہوتی ہے. جب مشکل زیادہ ہو جائے نا، اس وقت آسانی بہت قریب ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. سورہ بقرہ آیت نمبر 214. کیا تم نے گمان کیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے گزر چکے. تم سے پہلے لوگوں نے جنت کے لیے، نیک لوگوں نے جنت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ آزمائشیں تو بھی تم پر آئی ہی نہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. چھوا ان کو یعنی پچھلے لوگوں کو سختیوں نے، تنگیوں نے. وَزُلْزِلُوا. اور انہیں ہلایا گیا، شدید آزمائش ہوئی ان کی. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه. حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی اللہ نے پچھلے لوگوں کی اتنی آزمائش کی. پچھلے نیک لوگ، آزمائش نیک لوگوں کی ہوتی ہے زیادہ، جو جتنا نیک ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی. تو جنت اتنے آرام سے ملنے والی نہیں ہے. ابھی تک تم پر پچھلے لوگوں جیسی آزمائشیں نہیں آئیں. پچھلے لوگوں کو تو سختیاں بھی آئیں، تنگیاں بھی آئیں، اور انہیں اتنا ہلایا گیا، اتنا جھنجھوڑا گیا، اتنی آزمائش ہوئی کہ رسول بھی پکار اٹھے اور رسولوں کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد اب کب آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو اللہ کی مدد، آسانی کب قریب ہوتی ہے؟ جب مشکل بڑھ جاتی ہے تو اس وقت آسانی قریب ہوتی ہے. کئی دفعہ ہمیں مغالطہ ہوتا ہے، ہماری نظر بڑی چھوٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک شخص مشکل میں ہے، اس کی مشکل بڑھتی رہتی ہے. اب ہم کہتے ہیں جی قرآن کریم میں تو لکھا ہے آسانی آئے گی. ہم کہتے ہیں آسانی آئے گی، کئی دفعہ آسانی آتی ہی نہیں، وہ بندہ اسی مشکل کے اندر فوت ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا تو وعدہ تھا کہ آسانی آئے گی. اصل میں ہماری نظر بڑی چھوٹی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتہ اللہ نے اس کو کیا آسانی دینی ہے اور اللہ نے کتنی بڑی آسانی دینی ہے، کیونکہ اصل زندگی صرف دنیا نہیں ہے. ہماری نظر بڑی محدود ہے. ہم ہر چیز کو اپنی اس محدود نظر میں دیکھتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ اب وہ صحابہ کرام جو مکی دور میں شدید آزمائشوں کے دور میں شہید کر دیے گئے، وہ صحابہ کرام جو شروع دور میں فوت ہو گئے، جب ابھی بہت زیادہ فراخی مسلمانوں پر نہیں ہوئی تھی، جب ابھی فتوحات نہیں ہوئی تھیں، جب ابھی مال غنیمت آنا شروع نہیں ہوا تھا. سیدنا حمزہ شروع دور میں شہید ہو گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ کے شہزادوں میں سے تھے، پھر اسلام قبول کیا، بڑی آزمائشیں برداشت کیں. لیکن حضرت سمیہ جو اسلام میں شروع میں جو پہلی خاتون شہید ہیں. تو بعض دفعہ ہم جب تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کا تو وعدہ ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ان آل یاسر جو خاندان ہیں، ان پر تو آزمائشیں ہی آزمائشیں رہی ہیں، ان پر تو آسانی نہیں آئی. تو صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، بڑی عاجزی زندگی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں آزمائش دے اور آخرت اللہ تعالیٰ کسی کی بہت آسان کر دے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے اور غلط فہمی میں شہید ہو گئے. جب شروع میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے ہی حلے میں اور غلط فہمی میں وہ ان کی لپیٹ میں آ گئے اور شہید ہو گئے. بڑا ہی افسردہ تھے جنگ احد کے بعد. تو
اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر سے، کیا جابر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ حضرت جابر کہنے لگے کیا کیا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے اس طرح بات کی ہے جس طرح اللہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ کفاحن کے الفاظ ہیں، اللہ تمہارے والد سے کفاحن آمنے سامنے مخاطب ہوئے ہیں۔ اللہ اس طرح کسی سے مخاطب نہیں ہوئے، کسی نبی کسی ولی سے بھی مخاطب نہیں ہوئے دنیا میں۔ اللہ نے نبیوں سے بھی کلام کیا ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آمنے سامنے کسی سے کلام نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر وہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ دنیا کے اندر اگر نہیں دیکھی آسانی، تو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ پھر اللہ نے پوچھا کہ اے عبداللہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کہ شہادت کا اور ان آزمائشوں پر صبر کرنے کا اتنا بڑا اجر ملا ہے، اتنا بڑا صلہ دیکھا ہے، اب تو یہی خواہش ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، دوبارہ شہید ہو جائیں اور درجات بلند ہو جائیں اور مقام مل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں ایک دفعہ فوت کرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتا۔ تو اتنا بڑا مقام، تو ہم ہر چیز کو محدود نظر سے نہ دیکھیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ دنیا کے اندر آسانی کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آسانی آخرت کے اندر ہو جائے بہت زیادہ درجات کی بلندی کی صورت میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایک مشکل کے ساتھ کم از کم دو آسانیاں، یہ بہت زیادہ آسانی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس صورت کے شروع میں اس کی عملی مثالیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتنا انعام کیا۔ وہ ان مشکلات کے نتیجے میں تھا جو سب سے زیادہ آزمائشیں آپ کی ہوئیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ فارغ ہوں تو آپ سخت کوشش کریں۔ جب آپ فارغ ہوں کیا مطلب؟ جب آپ جنگ جدال وغیرہ سے، جہاد سے، جب آپ اپنی عبادت سے فارغ ہوں، جب آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے تبلیغ کرنے کی، جب اس ذمہ داری سے فارغ ہوں، کسی سفر سے آپ واپس آئے ہیں تو سفر کی جو مصروفیت ہے جب اس سے فارغ ہوں، کوئی بھی فراغت نصیب ہو، فَانصَبْ، تو سخت کوشش کیجئے، سخت محنت کریں۔ اصل میں نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، یعنی اتنی کوشش کریں کہ تھکاوٹ ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ اب جو ہے وہ ویکینڈ ہے، جس سے ہمارے دنیا کے اندر ویکینڈ ہوتا ہے تو یہ تو اب آرام کرنے کے لیے ہے، یہ تو اب تفریح کرنے کے لیے ہے۔ یہ دنیا اصل میں آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، عبادت کے حوالے سے، اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے۔ دنیا تفریح نہیں ہے، اصل تفریح آخرت میں اللہ نے رکھی ہے، جزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہے۔ دنیا جو ہے دارالعمل ہے۔ دنیا میں اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ بس اب کوئی عمل نہیں ہے، اب آپ کو عمل سے چھٹی مل گئی۔ عمل سے چھٹی کبھی بھی نہیں ملتی۔ اگر ایک انسان رمضان کے روزے گزرے ہیں، ایک مشکل وقت ہے، اگرچہ اللہ مسلمانوں کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اللہ مسلمانوں کے اندر ان روزوں کی، رمضان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں روزے گزرے اب انسان کہ جی اب میں ذرا کوئی 1-1.5 مہینہ کا وقفہ کر لوں، کوئی نمازوں کے اندر اب تھوڑی سی وقفہ ہو جائے، اب کوئی روزوں کے اندر وقفہ ہو جائے، کوئی اللہ کی یاد کے اندر وقفہ ہو جائے، یہ وقفہ نہیں ہوتا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں کسی بھی مشکل کام سے، فراغت ہو، دوبارہ عبادت کے اندر ذہن لگانا ہے۔ عبادت کی نوعیت چینج ہو سکتی ہے، تو یہ فراغت جو ہے نا، یہ ایک مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ ایک تفریح، اس معنی میں تفریح کے جو اللہ نے انسان کو مکلف کیا ہے، تو وہ انسان ان تمام ذمہ داریوں سے انسان آزاد ہو جائے دنیا کے اندر۔ اللہ نے نماز کا وقت رکھا ہے، ٹھیک ہے، اب اگلی نماز کا وقت تھوڑا دور ہے، 2 گھنٹے بعد اگلی نماز کا وقت آنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اب درمیان میں نافرمانی کی چھٹی مل گئی ہے۔ اب درمیان میں اللہ کے جو نگرانی ہے وہ بھی عبادت ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے۔ نماز کے بعد یہ ہر وقت ذہن میں سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ بھی تو عبادت ہے۔
تو جب آپ کسی عبادت سے فارغ ہوں تو پھر بھی عبادت میں لگے رہیے. یہ نہ سمجھیے کہ اب چھٹی مل گئی ہے، یہ چھٹی نہیں ہوتی اسلام میں. ہاں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایسی عبادتیں نہیں رکھی کہ انسان ایک ہی عبادت کرتا رہے اور انسان تھک جائے، اکتا جائے. عبادت کی مختلف صورتیں ہیں. نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، محنت مشقت کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق عبادت ہے، اور آرام کرنا بھی وہ بھی عبادت ہے. اور یہ جو آپ نے ذکر کی بات کی، تو یہ ذکر کھڑے ہو کر کرنا، بیٹھ کر کرنا، لیٹ کر کرنا، یہ سب عبادت ہے. اور اگر انسان رات کو سوئے اس لیے کہ میں اگلے دن اللہ کی عبادت میں نماز پڑھوں گا، میں جسمانی تھکاوٹ اللہ نے اجازت دی ہے، جسمانی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں سوتا ہوں اور سنت کے مطابق سوتا ہوں، رات کو جلدی سوتا ہوں، وضو کر کے سوتا ہوں، سونے کے اذکار پڑھ کے سوتا ہوں، وہ پوری نیند انسان کی عبادت بن جاتی ہے. تو بہرحال آپ جب فارغ ہوں تو آپ کوشش کریں، محنت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ رغبت رکھیں. آپ کا تعلق صرف اپنے رب سے ہونا چاہیے. ساری تگ و دو اور ساری توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیف، یک طرفہ. کسی اور سے کسی اور پر کوئی توکل، کوئی بھروسہ کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری یہ جو تگ و دو ہے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی، یہ ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے ہو. آپ فارغ ہوں کسی مشکل کام سے، عبادت کے، پھر بھی آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ سارا کا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اور سب سے زیادہ وہ اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے تھے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے والے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، جب اللہ کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام لے کر ہم اللہ کا شریک نبی کو ہی بنا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ سے شراکت میں نبی کو بھی نہیں لایا جا سکتا. جیسے میں نے کل بات کی تھی، کسی نبی کو کسی ولی کی ذات میں غلو کر کے انہیں خدائی درجہ دے دینا، خدائی صفت دے دینا، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. شیطان نے اکثر لوگوں کو اس حربے سے گمراہ کیا ہے. اسی کو غلو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ وہ جو کام بھی کریں صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے، ان کی سارا توکل، ساری توجہ ایک اللہ کی طرف ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی ساری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. خدائی صفات نبی کو نہیں دینی. جس نبی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، تو اس نبی سے امیدیں لگانا یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کی ساری توجہ، ان کا سارا بھروسہ، ان کی ساری رغبت، وہ ساری لو ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اصل عبارت ہے کہ فرغب الی ربک، رجوع کریں اپنے رب کی طرف. تو جس چیز نے بعد میں آنا ہوتا ہے، اگر وہ چیز پہلے آ جائے تو معنی میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. جس چیز کا مقام بعد میں ہو، اگر وہ پہلے آ جائے تو معنی میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف آپ رغبت کریں. اس کا مطلب ہے صرف اپنے رب کی طرف آپ رغبت کریں. اس کا مطلب ہے حسر. اس کو حسر کہتے ہیں، کیونکہ الی ربک کا مقام اصل میں فرغب کے بعد تھا. جب الی ربک پہلے آ گیا تو معنی میں حسر پیدا ہو گیا، صرف کا معنی پیدا ہو گیا. صرف اپنے رب سے آپ لو لگائیں، کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں. توکل کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے رحمت کی، توکل کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کی طرف رغبت ہونی چاہیے، کسی کی طرف نہیں ہونی چاہیے. کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ جس نبی کو یہ حکم ہے، اگر اس نبی کی امتیں، نبی اس امت کی امت، اس نبی کی امت نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ اللہ کو چھوڑ کر نبیوں سے، ولیوں سے وہ رغبت رکھے، نبیوں اور ولیوں کے ذات میں غلو کر کے، اور وہ کہیں کہ یہ مشکل کشا
مشکل کشائی کرنے والے ہیں، یہ حاجت روائی کرنے والے ہیں، ان سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ جس طرح کل میں نے ذکر کیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اور یا محمد، اللہ محمد نہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جہاں بھی اللہ کی توحید ہوگی وہاں نبی کی رسالت کا ذکر ہوگا، نبی کی عبودیت کا ذکر ہوگا، یہ مراد ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات واضح کی ہے کہ صرف نبی کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور نبی کی امت کا تعلق بھی صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ نبی کی امت بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں اسی نبی کے ساتھ ہی تعلق رکھ لے، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس نبی کی ہر معاملے میں اللہ نے مدد کی، جو نبی اللہ کے سامنے محتاج تھا، جو نبی اللہ کے سامنے یتیم تھا، اللہ نے اسے پناہ دی، علم یجد کا یتیما فآویٰ، جو رستہ تلاش کر رہا تھا اللہ نے اسے ہدایت دی، ووجدک ضالا فہدی، جو محتاج تھا اللہ نے غنی کیا، ووجدک عائلا فاغنی۔ جب سارے انعامات اللہ نے کیے جس شخصیت پر، تو اگر ہم جس شخصیت جو اللہ کے سامنے محتاج تھی اور اللہ نے سارے انعامات کیے اس شخصیت پر، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اس شخصیت کے ساتھ ہم بھی تعلق اور رغبت پیدا کر لیں، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ جو اللہ سے مانگتے تھے ہم ان کے رب سے مانگنے کی بجائے ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں سے، ولیوں سے مدد مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو، ولیوں کو پکارنا، تو صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا